نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور ناشکری یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ذکر کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو شخص اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے دل میں یاد فرماتے۔ ومن ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ، اور جو مجھ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے مجلس کے اندر تو اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ جل شانہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمائے، کتنا مبارک ہے وہ بندہ۔ تو ذکر ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نام، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے باقی نام جو ہیں صفاتی نام ہیں۔ رحمان آپ نے کہا، صفت رحمت کا تذکرہ کیا آپ نے۔ رحیم کہا آپ نے، صفت رحمت کا تذکرہ کیا۔ خالق کہا، پیدا کرنے کا ذکر کیا آپ نے۔ رزاق کہا، رزق دینے کا ذکر کیا آپ نے۔ یعنی اس سے ایک ہی صفت کا ذکر ہوگا صفاتی نام سے، لیکن لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جو کہ تمام صفات کا جامع ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمام کمالات کا جامع ہے، تمام صفات کا جامع ہے۔ لہذا جب آپ اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے تمام کمالات کا ذکر کیا، اللہ کی تمام صفات کا ذکر کیا، اللہ جل شانہ کا ذکر کیا۔ تو یہ اللہ کا نام یہ اسم اعظم ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے تو وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کا تخت منگوانا تھا، تو انہوں نے کہا کون لے کر کے آئے گا؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا میں۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، اور جس کے پاس اسم اعظم کا نام تھا اس نے کہا
आसिफ इब्ने बरखिया ने कि पलक झपकने के बकदर मैं ले आऊंगा, आपकी पलक झपकेगी और तख्त यहाँ रखा हुआ मिल जाएगा आपको। चुनाचे उन्होंने पलक झपकने के बकदर में तख्त को वहां पर मंगवा लिया। तो उलमा ने लिखा है कि आसिफ इब्ने बरखिया के पास इसमें आज़म का नाम था। तो इसमें आज़म यानी अल्लाह का ख़ास नाम, ये ऐसी चीज़ है कि उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं आदमी को, जबकि वो अल्लाह का जिक्र करता रहे। जिक्र करते करते फिर ये चीज़ जाकर के हासिल होती है बाद में। आपने सुना होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। उससे कहते कुम बेइज़्निल्लाह, तो वो उठकर खड़ा हो जाता मुर्दा। अल्लाह का नाम लेते उसके सामने तो वो उठकर खड़ा हो जाता। हम लोग किसी के सामने सोते हुए को भी नहीं जगा सकते अल्लाह का नाम लेकर, इसलिए कि हमारी जुबान में वो तासीर नहीं। अल्लाह का नाम लेते लेते ये तासीर पैदा होती है कि इंसान जो है जब अल्लाह का नाम लेता है, जिस मकसद के लिए वो नाम लेगा अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमा देंगे। तो लफ्ज़ अल्लाह ये बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह का नाम लेना। जैसा कि आप देखेंगे बारिश में अगर पानी कहीं पर गिरता है तो पत्थर पर भी अगर पानी गिरे, एक एक कतरा भी गिरे, तब भी वहाँ सुराख हो जाता है। तो अल्लाह का नाम जब आप लेंगे, हमारा दिल चाहे कितने ही पत्थर हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे ये भी मोम जैसा हो जाएगा, नरम हो जाएगा अल्लाह का जिक्र करने से। वैलुल लिल कासियत कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, उन लोगों के लिए तबाही और बर्बादी है जिनके दिल सख्त हो गए, अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो। तो अल्लाह का जिक्र जब करेंगे तो दिल नरम होगा। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा होता है जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो अल्लाह का जिक्र करना ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, बहुत ही मुफीद चीज़ है। ये दुनियावी मसाइल भी हल होंगे इससे और दीनी मसाइल भी हल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का नूर जब आएगा दिल में तो फिर पता चलेगा कि कितनी बड़ी चीज़ है अल्लाह का जिक्र। और ये उस वक्त आता है जबकि आदमी बराबर अल्लाह का जिक्र करता रहे। जिक्र करते करते, ये जिक्र लिसानी है, ज़ुबानी जिक्र है, इससे ज़ुबानी फ़ायदा होगा, यानी ज़ुबान इस काबिल हो जाएगी कि जो कहेगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में जिक्र क़ल्बी है, इंसान दिल से जिक्र करने लग जाता है अल्लाह ताला का, सांस से जिक्र करने लग जाता है। उसको बुजुर्गान दीन कहते हैं पासे अनफास, यानी जब सांस आए तो ये ख्याल करे कि मैं अल्लाह कह रहा हूँ, सांस निकले तो ये ख्याल करे कि मैं अल्लाह कह रहा हूँ। तो ये है पासे अनफास। फिर उसके बाद जाते जाते, तरक्की करते करते एक वक्त वो आता है कि इंसान का रुआ रुआ अल्लाह का जिक्र करने लग जाता है। उसको कहते हैं सुल्तानुल अज़कार। सुल्तानुल अज़कार यानी जिक्र का बादशाह। ये आखिर में जाकर के ये नौबत आती है आदमी को कि अल्लाह का जब नाम लेता है वो, तो उसके आज़ा और जवारे और सब चीज़ें अल्लाह का जिक्र करने लग जाती हैं। ऐसे हजरात हैं हमारी नज़र में जिन्होंने किसी बुजुर्ग को इस हालत में देखा, अचानक पहुंच गए वहाँ, वो हजरत जिक्र फरमा रहे थे, तो ऐसा लगा इनको कि उनका एक एक उज़्व अलग अलग होकर के पड़ा हुआ है और हजरत को तो किसी ने कत्ल कर दिया। बाहर आ गए, फिर हजरत आए उठ कर के वहाँ से और उनके कंधे पर हाथ रख के कहा अरे भाई किसी से कहना नहीं। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते करते ये क़ुव्वत हासिल हो जाती है आदमी को। और फिर जब सुल्तानुल अज़कार हासिल हो जाता है तो फिर
یہ حال ہو جاتا ہے کہ صرف انسان کا اپنا بدن نہیں بلکہ آس پاس کی سب چیزوں سے اللہ کا ذکر سنائی دیتا ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو لیکن تم نہیں سمجھتے۔ عام آدمیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے آس پاس کی جو چیزیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جمادات میں سے ہیں، یعنی بے جان ہے، ان کے اندر کہاں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکیں، لیکن وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تورات پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے بزرگان دین جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو ہر چیز میں سے اللہ کا ذکر سنائی دیتا ہے۔ ایسے بہت سے بزرگوں کے قصے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر پابندی سے کریں، اس کے اندر ناغہ نہ ہو، اور وہ جو ترتیب ہے اس ترتیب سے ہم چلتے رہیں۔ ایک زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، چوتھا زینہ، جتنا ہم ذکر کر رہے ہیں سبق آگے لیتے جائیں۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ آدمی پھر سلطان الاذکار کرنے لگتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے ذکر ہے، علم حاصل کرنا ہے، دینی معلومات حاصل کرنا ہے تاکہ ہماری عبادات صحیح ہو جائیں، ذکر کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر اللہ کا نور آئے، اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے ذکر کی برکت سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص رحمت عطا ہوتی ہے آدمی کو، برکات کا دروازہ کھل جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہ بستی والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ آسمان سے بھی ان کے پاس برکتیں آتی اور زمین سے بھی برکتیں آتی۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ ایک گھر میں 10 آدمی کماتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں، صاحب پورا نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا پیسہ کدھر جاتا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اور ایک گھر میں ایک آدمی کماتا ہے اور اس کی کمائی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے برکت، یعنی اسی پیسے میں انسان کی سب ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ ہے برکت۔ تھوڑے پیسے میں زیادہ کام ہو جائیں، تھوڑے پیسے میں انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ برکت ہے۔ آدمی ایک تو وہ ہے جو کہ بہت سارے کھیت ہیں اس کے پاس اور بہت سارا غلہ پیدا ہو رہا ہے، پھر بھی پتہ نہیں چل رہا کدھر جا رہا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس چھوٹا سا کھیت ہے اور تھوڑا سا غلہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس بہت ساری دکانیں، بہت سارا کما رہا ہے لیکن پتہ نہیں کدھر جاتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک دکان ہے، اس سے ہی کما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سب ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں اس کی۔ تو یہ ہوتی ہے برکت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اس شخص کے اوپر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے بادل میں آواز سنی، بادل آیا، ہوا چلی زور سے اور بادل آیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے کھیت کو جا کر پانی دو۔ یہ آواز آئی، بارش ہو گئی، اور وہ بارش ہونے کے بعد پانی برسا اور ایک نالے میں جمع ہوا اور بہہ کر کے جا رہا ہے۔ یہ صاحب جنہوں نے وہ آواز سنی تھی اور اس آدمی کا نام سنا تھا،
یہ ادھر کو چل دیے جدھر وہ پانی بہ کر جا رہا تھا۔ جاتے جاتے دیکھا کہ وہ نالا ایک آدمی کے کھیت میں جا کر ختم ہو رہا ہے، اور وہ آدمی پھاوڑے سے اپنے کھیت میں پانی پھیر رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہی نام بتایا جو کہ بادل میں سنا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہا میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ جو بادل، جس بادل کا یہ پانی ہے، اس میں تمہارا نام لے کر کہا تھا کہ فلاں آدمی کے کھیت کو جا کر پانی دو۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا نیک عمل ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے اسپیشل بادل بھیجا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو اسی میں لگا دیتا ہوں کھیت میں بیج کی شکل میں، اور ایک حصہ اپنے گھر کے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ اب بتلائیے آپ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ 10 بورے میں سے 1 بورا دو اللہ کے لیے زکوٰۃ، اور جب کوئی آدمی 3 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے لیے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل بادل کیوں نہیں بھیجیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرے گا اپنے جان کو، مال کو، جتنا اللہ کو یاد کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر و برکت آئے گی۔ ایک صاحب تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اللہ میاں کو پارٹنر بنا لو۔ پارٹنر بنانے کا مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی تمہاری آمدنی ہو، ٹھیک ہے زکوٰۃ تو تم ادا کرو گے سال بھر میں، لیکن اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے لیے خرچ کر دیا کرو۔ یوں سمجھنا کہ اللہ بھی میرا ایک پارٹنر ہے اور اس کے لیے میں 10واں حصہ خرچ کر رہا ہوں۔ 100 روپے کی آمدنی ہوئی تو 10 روپے اللہ کے لیے خرچ کر دو۔ تو ظاہر بات ہے آدمی کے دل میں اگر یہ خیال آ جائے اور وہ اس طرح کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی طریقے پر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت بھی اسی طریقے پر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتحنا علیہم برکات من السماء، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، ہم ان پر برکات کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ تو برکتوں کے دروازے بھی اسی طریقے سے کھلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا خوف کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈر سے گناہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس ڈر سے گناہ نہ کرے، یہ ہے تقوی۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کر گناہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ ایک جگہ ایک کتاب سنائی جا رہی تھی نماز کے بعد، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس میں متقی کا لفظ آیا، تو ایک بیچارہ اردو جانتا نہیں تھا، دوسری زبان جانتا تھا وہ، تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ متقی کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بتانے والا بھی ایسے ہی تھا کہ اس کو متقی کا لفظ، متقی کا مطلب بتانے کے لیے کوئی اور چیز ہی نہیں ملی، ایک ہی چیز ملی۔ تو اس نے کہا کہ متقی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی اور ایک عورت کو بھی ایک کمرے میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس عورت کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے۔ تو وہ کہنے لگا او بابا ہم سمجھ گیا، ہمارے یہاں اس کو نامرد کہتا ہے۔ تو نامرد جو ہے وہ اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں۔ آدمی کے اندر صلاحیت ہو، طاقت ہو، پھر بھی وہ یہ سوچ کر گناہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ یہ ہے تقوی، کہ اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے رک جائے، یہ تقوی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔